مسجد کے دروازے پر ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے انہیں دیکھا تو ان مسافروں نے عرض کی ہم مسافر ہیں اور غیر مسلم ہیں، ہم مسافر ہیں اور ہے بھی کافر ہے، اور ہم نے رات گزارنی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں ایک ایک مہمان اپنے اپنے گھر لے جاؤ۔ اب دیکھیے مسلمان کا کردار، آج سگا بھائی ہے وہ بھائی کے بچے کو رکھنا گوارا نہیں کرتا، اور بھائی کو اپنے بھائی پر بیٹی کے معاملے میں یقین نہیں ہے۔ ایک بھائی کو اپنے بھائی پر اپنی بیٹی کے معاملے میں یقین نہیں ہے۔ ہم اتنے دور نکل گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، میرے صحابہ، ایک ایک مسافر اپنے اپنے گھر لے جاؤ اور انہیں کھانا بھی کھلاؤ، ان کی خدمت بھی کرو، اور پھر صبح ہوگی تو پھر ان کو ناشتہ کرا کے جہاں انہوں نے جانا چلے جائیں گے۔ سارے مہمان بانٹ دیے، ایک ایک غلام لے کے چلا گیا، ایک ان میں سے مسافر بچ گیا۔ جب ایک مسافر بچا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مسافر ہم اپنے گھر میں لے کے جائیں گے۔ آپ اسے لے گئے، جب گھر لے گئے تو اس مسافر کو بکری کا دودھ پیش کیا۔ اب اسے بکری کا دودھ دیا، ایک بکری کا دودھ پی گیا۔ اب توجہ رکھیں میری طرف، بس دعا کریں میری لائٹ سلامت رہے، اس کی خیر ہے یہ آتی جاتی رہے۔ ایک بکری کا دودھ پیش دیا، وہ دودھ پی گیا۔ دوسری بکری کا دودھ دھو کر چو کر اس کو دیا، وہ بھی پی گیا۔ تیسری بکری کا دودھ وہ بھی پی گیا۔ چوتھی بکری کا دودھ وہ بھی پی گیا، حتیٰ کہ 7 بکریوں کا دودھ وہ اکیلا ہی پی گیا۔ اب غور کریں دودھ کس گھر کا تھا؟ آقا علیہ السلام کے در کا تھا، آپ کے گھر کا تھا۔ وہ بکریاں آپ کے گھر کی تھی۔ اللہ اکبر، وہ بکریاں بھی جانتی تھی۔ حضرت ام عائشہ پاک فرماتی ہیں ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، تو جب آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے تو وہ آرام سے ادب سے بیٹھ جاتی اور آقا علیہ السلام کے مکھڑے کو تکتی رہتی ہے، آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتی رہتی۔ جب آقا علیہ السلام باہر تشریف لے جاتے تو وہ اچھلنا کودنا شروع کر دیتی، یعنی وہ بے چین ہو جاتی، بے تاب ہو جاتی، اداس ہو جاتی۔ تو بکریاں بھی جانتی ہیں کہ یہ رب کا ماہی ہے، یہ رب کا لاڈلا ہے، رب کا سانول ہے، رب کا پیارا ہے، رب کا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب 7 بکریوں کا وہ اکیلا ہی دودھ پی گیا۔ اب جو گھر میں کھانا بنا تھا اسے دیا، وہ آقا علیہ السلام کے گھر کا جو لنگر تھا وہ سارا کھا گیا۔ اب جو گھر والے تھے وہ سارے اسی طرح سو گئے۔ اب وہ لذیذ اتنا کھانا تھا کہ وہ کھاتا گیا۔ اب جب رات ہوئی، وہاں کا دستور یہ تھا کہ رات کو جو کوئی مسافر مہمان آتا اس کو کھلا کے پلا کے اور پیشاب وغیرہ ساری حاجتوں سے فارغ ہو جاتا، اس کو کمرے کے اندر سلا دیتے، بستر دیتے، باہر سے دروازہ بند کر دیتے تاکہ اگر یہ کوئی چور یا کوئی ایسا ویسا ہو تو پھر یہ رات کو بھاگ نہ جائے، باہر سے دروازہ بند کر دیتے۔ اب وہ دستور تھا۔ اب سب مہمانوں کو رات ہوئی، ان کا سارا انتظام ہو گیا، بستر شستر کھانا پینا یہ وہ حاجتیں ساری ہو گئی۔ اب دروازہ بند کر دیا، آقا علیہ السلام نے بھی یہ دروازہ بند کر دیا۔ اب باہر سے دروازہ بند ہو گیا۔ اب رات کا وقت تھا، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، سارے گھر کا کھانا لنگر بھی کھا گیا۔ اب جب رات ہوئی
تو پیٹ برداشت نہ کر سکا۔ اب سوال یہ ہوگا کہ آقا علیہ السلام کے در کا لنگر ہو اور پیٹ خراب ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا، اور ایسا ہی ہے۔ مگر اس میں حکمت کیا تھی؟ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لنگر کھائے اور پھر کافر رہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب رات کو اس کا پیٹ خراب ہوا، معاملات خراب ہوئے، نیند میں تھا۔ دودھ جب بندہ پیتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جو بندہ کہتا ہے مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، رات کو دودھ پی کے سویا کرے، انشاءاللہ سکون کی نیند آئے گی۔ ہو وہ گائے، بھینس، بکری کا، اونٹ کا ہو، ڈبے والا نہ ہو، ڈبے والا نہ ہو، یا وہ پاؤڈر ابے والا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب وہ سویا مست ہو کے، رات کو نیند میں تھا، اس نے سمجھا کہ میں کہیں جنگل میں ہوں، بس وہ سارا کام، کپڑے خراب ہو گئے، بستر بھی خراب کر دیا۔ اب آقا علیہ السلام دلوں کی جانتے تھے، وہ رب کے نبی ہوتا ہی وہ ہے جو دلوں کی جانتا ہو، وہ نبی ہی نہیں ہے جو دل کی خبر نہ رکھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے رنگ میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں دل دریا سمندر ڈونگے تے قوم دلاں دیاں جانے وچئی مجھ مہانے چودہ طبق دلے آپ نے فرمایا جڑا دل دا محرم ہوئے، جو دلوں کی جانتا ہو وہی محرم راز ہوتا ہے۔ اب رات کا وقت تھا، اب سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ جب صبح سحری کا وقت ہوا، آقا علیہ السلام آرام سے آئے، باہر سے جو دروازہ کھولا، چاچا جی کو کٹ کر دے ہو، انہاں نو گل سمجھ آن دے ہو، انہاں دا ٹائم ضائع نہ ہوئے۔ دروازہ باہر سے کھول دیا تاکہ یہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ یاد رکھنا، جو آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے نہ وہ کسی کو شرمندہ کرتا ہے، نہ کسی کو مجبور کرتا ہے۔
اب آقا علیہ السلام نے دروازہ باہر سے جو کھولا، آرام سے سائیڈ میں ہو گئے تاکہ یہ نکلے۔ اب اس نے دروازہ جو کھولا، باہر جو نکلا، دائیں بائیں دیکھا، دوڑ لگا دی، دوڑ گیا، نکل گیا۔ اب دور جب گیا، کپڑے صاف کیے، صبح کا سورج نکلا۔ جب سورج نکلا، اب اسے یاد آیا میرا کچھ سامان وہاں رہ گیا ہے اور وہ مجھے لینا ضروری ہے، میری امانت کچھ وہاں رہ گئی ہے، وہ مجھے لینا ضروری ہے، اگر وہ نہیں لاؤں گا گزارا نہیں ہوگا۔ اب سوچتا ہے اب واپس جاؤں تو کس منہ سے جاؤں؟ ایک تو انہوں نے مجھے مہمان رکھا، مجھے دودھ پلایا، مجھے کھانا کھلایا، مجھے بستر دیا، میری خدمت کی، اور میں نے اس بستر کو خراب کیا۔ نہ کیسا مہمان تھا، انہیں بدنام کیا، ان کا بستر خراب کیا۔ دنیا کیا کہے گی؟ ایسے بھی مہمان ہوتے ہیں۔ اب شرم کا مارا دل نہیں چاہتا کہ واپس جاؤں، مگر اس مجبوری نے، وہ جو امانت تھی، وہ جو سامان تھا، اس نے دل کو مجبور کر دیا، دل کو چکنا چور کر دیا اور واپس جانا ضرور کر دیا۔ اب واپس جو چلا، اب دل کو سمجھایا کوئی بات نہیں، اگر رسوائی ہوتی ہے تو ہونے دو، پر دل یہ کہنے لگا ارے تو رسوا نہیں ہوگا، جس مالک نے تجھے رات کو لنگر کھلایا ہے اس کا چہرہ اوڈا اوڈا مکھڑا ایڈا سونا ہے، اور شرمندہ کرنے والا نہیں۔ اب دل کو مضبوط کیا، دل کو سمجھایا، پھر واپس لوٹ کے جو آیا۔ اب آگے دیکھیے آقا علیہ السلام کا اخلاق کتنا عظیم ہے۔ رب العالمین نے فرمایا سبحان ربی العظیم، میری ذات عظیم ہے۔ جب یار کی باری آئی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب میری ذات عظیم ہے، تیرا خلق عظیم ہے۔ اب وہ صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر، آقا علیہ السلام نے اس کا بستر جو اٹھایا سامنے لایا۔ اب صحابہ نے ہاتھ باندھ کے عرض سنایا آقا لائیں ہم اسے دھوتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مہمان ہمارا تھا، کام بھی ہم خود کریں گے۔ اب صحابہ بڑے حیران اور پریشان، وہاں سے وہ بھی چل پڑا، یہاں سے بستر بھی باہر نکال لیا۔ آقا علیہ السلام اس کے بستر کو، اس چادر کو جسے گندا کیا تھا، آپ اسے دھو رہے ہیں، اسے صاف کر رہے ہیں۔ اب صحابہ نے ہاتھ جوڑے، عرض کی آقا آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، بلکہ ہمارے نہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں، بلکہ فرمایا نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔
अब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका हमें दीजिए, हम धोएंगे। आप हमारे सरदार, आप हमारे आका, आप हमारे शहंशाह, आप हमारे बादशाह, हम आका आपके नौकर हैं, हमें दे, हम धोएंगे। आप मुस्कुराते जा रहे हैं और उस कपड़े को, चादर को धोते जा रहे हैं। अब उन्हें क्या पता है ये क्या धो रहे हैं, वो तो जाहिर देख रहे। मुख्तसर अजीज़ान मोहतरम, उधर से वो भी आ गया जो रात वाला मेहमान था, जो बिछड़ा था वो फिर आ गया। अब उसने देखा आका अलैहिस्सलाम को, आप कपड़ा वो चादर धो रहे हैं, और उसे जब देखा तो मुस्कुरा दिए। इनका मुस्कुराना था उसके दिल की दुनिया को बदल जाना था। अब वो करीब आया, आका अलैहिस्सलाम ने डांटा नहीं, कुछ कहा नहीं, कोई गाली नहीं दी, कोई बुरा भला कुछ भी नहीं कहा, बल्कि फरमाया, हाँ भाई कैसे आना हुआ, तुम तो चले गए थे अब वापस आए हो, कोई मसला है? अर्ज किया का मेरी अमानत रह गई, उसे लेने आया हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लो अपनी अमानत। अब जब जाने लगा, दिल ने कहा इथे मर जावी पर हुन खाली ना जावी। अब दिल ने कहा कि रुक जा, एडा सोना है, मैं पूछा ते सही है कौन है, ये है कौन है, इतना प्यारा, इतने प्यार वाला, इतनी मोहब्बत वाला, इतने अखलाक वाला है कौन? अब सहाबा से पूछता है ये कौन है जिनका अखलाक भी आला, सूरत भी आला, सीरत भी आला, किरदार भी आला, प्यार भी आला, वो खुद भी आला, उसका मालिक भी आला, ये कौन है? सहाबा ने कहा, ओए कमलिया तू नहीं हो जानदा, ए तो ओए जिन्हों सारा जग जानदा है, माही मदीने वाला, माही मदीने वाला, जिन्हों सारा जग जानदा, माही मदीने वाला, जिन्हों सारा जग जानदा, अखियां दी ठंड नाले चैन साडी जानदा। अब आका अलैहिस्सलाम उसकी चादर नहीं धो रहे थे, बल्कि उसके दिल का कुफर धो रहे थे। आके गिर के कदमों पे कुर्बान हो गया और पढ़ लिया कलमा, मुसलमान हो गया। दोस्तों 11:05 हो गए। दुआ करो अल्लाह ताला मेरी और आप सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल